मैं सबसे पहले तो जिस तादाद में आप निकले हुए हैं मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं अपनी कौम की तरफ से, और मैं सिर्फ आज आपको इसकी अहमियत बताना चाहता हूं कि क्यों ज़रूरी था कि आप आज इस तरह एक ज़िंदा कौम की तरह, ज़िंदा कौम जो अपने हकूक़ जानती है, जो अपना नज़रिया जानती है और जो अपने हकूक़ की हिफाजत करना जानती है, इसलिए ज़रूरी था कि आज आप सब पब्लिक के अंदर निकलें और मैं फिर आपको आगाह करूं कि ये हो क्या रहा है इस वक्त। पहली चीज़, हम ये जो इलेक्शन लड़े हैं, ये जो 20 बाई इलेक्शन लड़े हैं, ये मैं आज आपको कह रहा हूं कि ये सिर्फ इन सारी पार्टीज़ इनके ख़िलाफ़ नहीं लड़े, सिर्फ इन्हीं के ख़िलाफ़ नहीं लड़े, हम इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ लड़े हैं, हम स्टेट मशीनरी के ख़िलाफ़ लड़े हैं, और सबसे बड़ी बात कि हम इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ लड़े हैं। जो रोल इस इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन के अंदर, जिस तरह इन्होंने इलेक्शन करवाया है, इनको सज़ा देनी चाहिए। इन्होंने हर बार इस्तेमाल किया हम इलेक्शन हराने का। मैं अब जिस तरह 26 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, उमूमन होता है कि इलेक्शन कमीशन का एक पार्टी के साथ हम देखते हैं कि ज़्यादा उसके साथ उनकी फेवरेट होती है, उनके लिए वो करते भी हैं काम, लेकिन मैंने कभी इस तरह की इलेक्शन कमीशन नहीं देखी। ये जो सिकंदर सुल्तान है, मैंने इस तरह का बदयानतदार इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा। और मैं सिर्फ अब सारी कौम को बताना चाहता हूँ, ये शुरू किधर से हुआ। डस्का की इलेक्शन हुई, बाय इलेक्शन थी, 20 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, तकरीबन 400 पोलिंग स्टेशन में 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर बेज़ाब्तियां जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने कहा, इसने सारा इलेक्शन फिर से करवा दिया। और इसने जिस तरह की रिपोर्ट और जिस तरह का इसने एक्शन लिया, ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं पहली दफ़ा पाकिस्तान में कोई किसी ने जुर्म कर दिया है। इलेक्शन हरवाया इसने हमें। सेनेट का इलेक्शन आया, हमने सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इस मुल्क में 30 सालों से सेनेट इलेक्शन में पैसा चलता है, रिश्वत दी जाती है, एमपीज को खरीदा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने केस सुना और उन्होंने अनाउंस किया, रूलिंग दी कि वेरीफाइबल वोट होना चाहिए, यानी जो भी वोट डालें कम से कम उसको वेरीफाई करना चाहिए, बाद में हो सकता है। यानी कि ये जो अपना वोट बेचते थे और खुफिया वोटिंग होती थी, उन्होंने मौका दिया कि पाकिस्तान के अंदर सेनेट इलेक्शन में पता तो चले कि आपके लोगों ने वोट किसको डाला है। इस इलेक्शन कमीशन ने, इसने जिम्मेदारी लेके इसने वो वोट इजाजत नहीं दी। और मैं आज दावे से कहता हूं, जितना पैसा चला सेनेट इलेक्शन में, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में चला। यूसुफ रजा गिलानी का बेटा नजर आ गया, पकड़ा गया वीडियो के ऊपर वोट खरीदते हुए, रिश्वत देते हुए। हम गए इसके पास, तहरीक इंसाफ, इस इलेक्शन कमीशन के पास, अभी तक इसने कोई फैसला नहीं किया। 8 दफा तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के पास गई, 8 दफा इसने हमारे खिलाफ रूलिंग दी। अदालत में हम गए, अदालत ने इसको ओवर रूल किया। मतलब यह है कि अदालत ने यह कहा कि जो इसने फैसले हमारे खिलाफ किए थे गलत किए। अभी पिछले चंद दिनों में सबसे पहले इसने PP7 पे सिर्फ कोई 50 वोट का फर्क है। कानून यह कहता है कि जब इतनी कम वोट हो और कोई रिकाउंटिंग करवाए तो ऑटोमेटिकली उसकी इजाजत मिल जाती है। इसने रोक दिया। अदालत के पास गए, उन्होंने कहा रिकाउंटिंग होनी चाहिए, फिर इसने रोक दिया। इसने जिस तरह का ये बाय इलेक्शन करवाया है, जो वो मुजफ्फरगढ़ में हुआ है, सारी चीज़ें हम बार बार इसको बताते रहे कि क्या हो रहा है, इसने एक दफ़ा हमारे साथ नहीं चला। और फिर एक और कराची के अंदर भी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन था और एक बाय इलेक्शन आ रहा है। इसने वो इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया सिर्फ एक वजह से कि बारिश आने वाली है। बारिश फोकस्ड के ऊपर
الیکشن اس نے پوسٹپون کر دیا. مجھے پاکستان کی تاریخ میں بتائیں کبھی یہ سنا ہے؟ ہم جب لوکل گورنمنٹ الیکشن تھا پختونخوا کے اندر، سب نے کہا کہ دسمبر کے اندر الیکشن کے اندر پہاڑی علاقوں میں پختونخوا میں برف پڑی ہوگی، موسم ٹھیک نہیں ہوگا. بڑی کوشش کی، گورنمنٹ نے پٹیشن کی اس نے ہمارے، کیونکہ تحریک انصاف تھا، اس نے نہیں مانا. کوئی موقع یہ نہیں چھوڑتا کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کے خلاف کوئی نہ کوئی فیصلہ دے اور دوسروں کو، اور جن کے قدموں میں یہ بیٹھا رہتا ہے مدد کرے. تو میں سب سے پہلے میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس الیکشن کمشنر کے نیچے جنرل الیکشن ہم نے نہیں لڑنا. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، سارے صوبوں کے اندر جو جماعت جس کا ووٹ بینک سارے پاکستان میں ہے، وہ جب کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن کمشنر نے بار بار یہ متنازع ہے، اور یہ اس کے باوجود اس میں اتنا نہیں ہے کہ جب کانفیڈنس نہیں ہے تو ریزائن کرے. 40 لاکھ لوگوں کی انہوں نے ووٹ بنائی اور لوگوں کو مار دیا جو زندہ ہے. اسی کے اوپر اس کو ریزائن کرنا چاہیے. تو میں پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ الیکشن میں ہر قسم کی دھاندلی کی گئی، اس نے الیکشن کمشنر نے پوری مدد کی ان کی. پولیس کا جو استعمال کیا گیا، جس طرح پولیس نے ایف آئی آرز کاٹی، لوگوں کو دھمکایا، ڈرایا، اس کے باوجود، اس ساری سٹیٹ مشینری کے باوجود، میں آج اپنی قوم کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارک دیتا ہوں کہ جس تعداد کے اندر قوم نکلی ہے. میں اپنی خواتین کو آج خاص طور پہ، جس طرح ہماری خواتین نکلی ہیں اس الیکشن میں، جس طرح انہوں نے ووٹ ڈالا ہے، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ قوم ہمیں نظر آئی ہے. پرانے زمانے میں اس طرح کے لوگ، جس طرح یہ جو پرانی جماعتیں ہیں، یہ دھاندلی کرتی تھی، پیسے دیتی تھی، رشوتیں دیتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، اور یہ سمجھتی تھی کہ جو بھی جس کے پاس جو اسٹیبلشمنٹ جس کی مدد کرے وہ جیت جائے. وہ دن چلے گئے ہیں. یہ قوم آزاد ہوتی جا رہی ہے. اور یہ الیکشن کمیشن کے اوپر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. پٹن کی رپورٹ آئی. پٹن ایک ہے ادارہ جو کہ الیکشن کے اوپر جو سارا ان کے تبصرہ کرتا ہے، انویسٹیگیٹ کرتا ہے، ان کے اوپر سرویز کرتا ہے. اس ادارے کی کیا رپورٹ ہے؟ اس ادارے کی رپورٹ ہے کہ 163 طریقے ہیں الیکشن میں دھاندلی کے. ان کی سروے کے مطابق 163 طریقے ہیں جس کے ذریعے دھاندلی ہوتی ہے. اور پٹن یہ کہتا ہے انویسٹیگیشن کے بعد کہ 130 دھاندلی کے طریقے ختم ہو جاتے ہیں ای وی ایم مشین سے. جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس سے 130 طریقے ختم ہو جاتے ہیں. اور اب یہ دیکھیں کہ 2-2.5 سال سے میری گورنمنٹ نے پورا زور لگایا کہ کسی طرح ای وی ایم مشینز آ جائیں. یہ دو جماعتیں ہیں جو مافیاز ہیں، انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی. یہ جو باقی پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں انہوں نے مخالفت کی اس کی. لیکن اس سے بھی زیادہ مخالفت اور سیبوٹاج اس الیکشن کمیشنر نے کیا. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو 2 الیکشنز ہم ہارے ہیں، ان دونوں الیکشنز میں، ایک مظفر گڑھ میں اور ایک یہ جو پنڈی میں، دونوں الیکشنز کے اندر ریزلٹس ڈیلے کیے گئے. ای وی ایم مشین سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دم جیسی الیکشن ختم ہوتا ہے رزلٹ آ جاتا ہے. جب رزلٹ ڈیلے کرتے ہیں، جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی 2015 میں انویسٹیگیٹ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ سارا جو دھاندلی ہوتی ہے وہ جیسی پولنگ ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد جو رزلٹ آتا ہے. اور یہی پٹن کی اب رپورٹ آ گئی ہے. اور اسی لیے ہم چاہتے تھے کہ ای وی ایم مشینز ہو تاکہ صاف اور شفاف الیکشن ہو. اس الیکشن کمیشنر اس کے خلاف کیا. میں پھر سے اپنی قوم کو مبارک بھی دیتا ہوں. جس طرح میری قوم نکلی، میں نے جس طرح کہا خواتین نکلی، لیکن جو ہمارے نوجوان جس طرح نکلے، جس طرح انہوں نے پیرا دیا، جس طرح انہوں نے ہر قسم کی انہوں نے کوشش کی، ڈرانے کی، دھمکانے کی، ایف آئی سب کے خلاف جس طرح قوم کھڑی ہوئی، میں سب سے پہلے تو آپ سب کو آج سلام کرتا ہوں. اور آپ کو اپنی قوم کی طرف سے، ہم ساری قوم، ہم سب کو اپنے آپ کو مبارک دینی چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا
ایک نئے راستے کے اوپر ہم نکل گئے ہیں. انشاءاللہ یہ قوم جو میں حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں اس طرف ہم اب نکل گئے ہیں, کیونکہ الیکشن کے ذریعے بھی قوموں کو غلام بنایا جاتا ہے. یہ کنٹرولڈ الیکشن کے ذریعے بھی قوموں کی عوام کچھ کہتی ہے اور رزلٹ کچھ اور آ جاتا ہے. لیکن میں نے جو آج آپ کو خاص طور پہ یہاں سب کو دعوت دی, اور وہ اب میں اس پہ آ رہا ہوں. اس وقت آصف زرداری, شہباز شریف اور مولانا نہیں میں کہتا, فضل, 3 اسٹوجز, یہ سارا اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں. کل ہونا ہے ووٹنگ, کل اسمبلی میں فیصلہ ہوگا کہ پنجاب کا چیف منسٹر کون بنے گا. سب کو پتہ ہے کہ اب نمبرز تحریک انصاف کے پورے ہیں, چیف منسٹر بننا ہے تحریک انصاف کا. اب یہ پیسہ چلانے لگے ہیں اور 2 دنوں سے کوشش کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو خریدنے کی, ساری قوم کے سامنے, سارے ملک کے سامنے. سندھ ہاؤس کے اندر پہلے انہوں نے ہماری حکومت گرائی, ہماری حکومت انہوں نے گرائی بیرونی سازش کا حصہ بن کے. میر جعفر یہ بنے اور میر صادق یہ بنے, انہوں نے اس سازش کا حصہ بنے. انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی, کیسے ہمارے لوگوں کو خریدا. انہوں نے ان لوگوں کو خریدا جنہوں نے اپنی ضمیر کی قیمت لگائی. بے ضمیر لوگ, وہ لوگ اور اتحادی وہ جو کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا کہ پورے فائدے اٹھا کے ہمارے ساتھ, اور پھر جب وقت آیا اور جدھر سے بھی ان کو حکم ملا, اور وہ اب تو خود کو ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکم ملا. اب تو بلکہ نون لیگ کے لوگ, یہ جاوید لطیف اور یہ 1-2 اور ان کے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو دھکیلا گیا ہے, یہاں ہمیں تو حکم دیا گیا نو کانفیڈنس کا میں کرنے کا. اب تو یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کسی نے ہمیں دھکا دیا تھا, ہینڈلرز نے ہمیں یہاں بھیجا تھا. لیکن میں جو خاص طور پہ ان لوگوں کے نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ ووٹ لیا ہمارے نام پہ, اس کے بعد انہوں نے پورے فائدے اٹھائے گورنمنٹ میں بیٹھ کے, اور ساری پاور کے پورے فائدے اٹھائے. بلیک میل کیا, ان میں سے زیادہ دیر بلیک میل کرتے تھے. جب ووٹ لینی پڑتی تھی, بجٹ کی سپورٹ کرنی پڑتی تھی, ہمیشہ اپنی قیمتیں لگا دیتے تھے کہ جی اب یہ بھی فلانا فنڈ چاہیے تو فلانا فنڈ چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے اس وقت غداری کی, قوم سے غداری کی, اپنے جو حلقے کے لوگ ہیں ان سے غداری کی, آئین سے غداری کر کے انہوں نے اپنے ضمیر بیچ کے آج بیٹھ کے جا کے دوسری طرف. پہلے یہ ہوا, اور تب بھی زرداری سب سے آگے تھا. اس زرداری نے سندھ ہاؤس کے اندر لوگوں کو وہاں پیسے, کھل کے پیسے دیے جا رہے تھے ساری قوم کے سامنے. مجھے ابھی بھی افسوس ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کو تب سوچنا چاہیے تھا. انہوں نے ہماری اسپیکر کی رولنگ کو مسترد کر دیا. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, چلے ان کا فیصلہ ہے, 12 بجے عدالتیں بھی کھول لیں, چلے ٹھیک ہے. لیکن ساری قوم کے سامنے جب اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا, عوام کا مینڈیٹ چوری ہو رہا تھا, اب پیسے لے کے اپنے آپ کو بیچ رہے تھے, تو تب تو کوئی عدالت نہیں ہماری اس کے اوپر نہیں آئی. اور اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے. پہلے انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی, وہ جیت کے ہم آئے ہیں, اب ہماری اکثریت ہے, عوام نے مینڈیٹ دے دیا ہے, کلیئر مینڈیٹ ہے, اب پیسہ چل رہا ہے, سب کے سامنے پیسہ چل رہا ہے. آصف زرداری, میں آج یہ آصف زرداری اور شہباز شریف پہ بات کرنا چاہتا ہوں. 30 سال سے آصف زرداری چوری کر رہا ہے. اس کو 10% کہتے تھے. اسی شہباز شریف اور نواز شریف نے اس آصف زرداری کو 2 دفعہ جیل میں ڈالا کرپشن کے اوپر. ان کی سٹیٹمنٹس پڑھیں کہ یہ آصف زرداری کو کہتے تھے کتنا بڑا چور ہے, اور وہ آصف زرداری ان دونوں کو کتنا بڑا چور کہتا تھا. ان کے اوپر باہر کے اخباروں کے اندر مضمون چھپے ہوئے ہیں, ان کے اوپر ڈاکیومنٹری فلمز بنی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر, ان کے اوپر کتابیں ہیں, وے آف دا ورلڈ جیسی کتاب, اس میں ان کا لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کس طرح چوری کیا ہے اس ملک کا پیسہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر نیب میں بنے بنائے کیسز پڑے ہوئے تھے, ان ساروں کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے. میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو بچایا گیا ہے.
शर्मनाक बात यह है कि 3.5 साल मैं कहता रहा कि हमारी पार्टी ने तो शुरू ही की थी 26 साल पहले कि पाकिस्तान में एहतसाब होना चाहिए, लेकिन मैं बेबस था। जिनके पास पावर थी वो उन्होंने इनको बचाया है, उनको नहीं इनका एहतसाब होने दिया। अरबों रुपए की चोरी थी इनकी, और ऐसे केसेस थे ये बच ही नहीं सकते थे, लेकिन उनको बचाया गया। सारे इंसाफ का निज़ाम, हम बेबस बैठे देख रहे हैं, कभी डेट्स मिल रही हैं, कभी बेल हो रही है, फिर कभी जज चेंज हो रहा है, कभी वो बेंच टूट रहा है, कभी कमर में दर्द हो गई है। 3.5 साल हम इनके खिलाफ जो पुराने इनके केसेस थे, ये याद, हमने नहीं केसेस बनाए थे। केसेस कब के बने हुए थे? इनके दौरों के केसेस बने हुए थे, इनके 10 साल जो उन्होंने लूट मार की। उसके बावजूद हम इनके केसेस, हम बेबस बैठे थे, कुछ भी नहीं हमारे हाथ में था। नैब हमारे हाथ में नहीं थी। नैब को जैसे केसेस बनाए, क्या करे, कब जेल में डालती, कब बाहर निकालती, गालियां हमें पड़ती थी। हम बेबस थे, और कौन इनको पीछे से रोक रहा था, कौन कंट्रोल, कौन डील्स कर रहा था, हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम ने इन डाकुओं को, जो इस मुल्क को, मैं फिर से कहता हूं, पिछले 35 साल से लोग लूट रहे हैं, इनकी कहानियां सारी दुनिया में है। ये जरदारी को 10% कहते थे कि हर चीज पे कमीशन 10% लेता है। इन लोगों को बचाया गया, और अब ये जरा शर्मनाक बात, इन लोगों ने फिर मिलके हमारी गवर्नमेंट गिराई लोगों को खरीद के। अब जब इनके सारी इंतजामिया, सब इलेक्शन कमीशन ने मिलके हमें हराने की कोशिश की, पाकिस्तानी कौम ने इनको शिकस्त दी, अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये पैसे चला रहे हैं हमारे लोगों के ऊपर, इनके ऊपर केसेस बनाए हुए हैं। हम क्यों इनको कह रहे हैं होटल में रहो? होटल में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमें डर है ये बाहर निकलेंगे, इनके ऊपर केस करके इनको जेल में डाल देंगे। और जरदारी जैसा आदमी, ये इस मुल्क की तौहीन है कि ये चौड़ा हो के किंग मेकर फिर रहा है जी, एक जरदारी सब पे भारी। इस चोर को जेल में डालना चाहिए था बहुत पहले। इसकी क्या खासियत है? सबको पता है ये क्या करता रहा है। बच्चे सिंध को जो इसने लूटा है, जिस बेदर्दी से इसने सिंध को लूटा है और लूटता जा रहा है, 14 साल से सिंध ये बैठे हुए हो, ये सारे चोरी। वो चीफ मुराद अली शाह का खुद नैब चेयरमैन ने कहा कि जी इसका ओपन एंड शॉट केस है, नहीं कोई नहीं पकड़ता। कभी किसी ने नहीं सोचा कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है कराची, उसके अंदर ये चोरों को बैठाया हुआ है, कोई कुछ नहीं कह रहा इनको। जो भी करें हम, अच्छा जी कानून नहीं, कभी जी वो हम क्या करें जी, अदलिया आज़ाद है, कभी नैब आज़ाद है, कुछ नहीं कर सके। अब उस चोरी के पैसे से, पहले जिस तरह मैंने कहा इन्होंने हमारी पहले गवर्नमेंट गिराई, अब फिर उस चोरी का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों के ऊपर। कौम को भेड़ बकरियां समझा हुआ है। इनकी कौम के अंदर कुछ है नहीं, सिर्फ बस चोरी के पैसे से अब अपने आप को पावर में रखेंगे। तो मैंने आज सबको इसलिए दावत दी, अगर इन्होंने इस चोरी के पैसे से खरीदो फरोख्त करके पब्लिक का मैंडेट चोरी किया, और ये अगर इन्होंने समझा कि हम भेड़ बकरियां हैं, हम चुप करके मान लेंगे ये जो करने जा रहे हैं, मैं अब सबको, मैं अपनी सारी कौम को दे रहा हूं, मैं सारे इदारों को वार्निंग दे रहा हूं कि हमारी सारी स्ट्रगल आइन के बीच में रही है, हम कानून के बीच में चलते हैं। 25 मई को जो हमारे से किया गया है वो मैं कभी भूलूंगा नहीं, और इंशाल्लाह गवर्नमेंट हमारी आएगी यहाँ पंजाब में, तो हम, मेरे ज़हन में हमने नाम लिखे हुए हैं उन ऑफिसर्स ने जो उन्होंने कानून तोड़ा इस मुल्क का, औरतों बच्चों पर जुल्म किया, हम भूलेंगे नहीं। मैं आज वाज़े करता हूं कि हम कानून और आइन के बीच में हमेशा हमारी स्ट्रगल रही है। हम डेमोक्रेट्स हैं, हम जमहूरी लोग हैं, लेकिन अगर ये किया, अगर इनका ख्याल है कि पैसे लेके ये करेंगे, तो ये मुल्क जाएगा श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका के अंदर वो स्टेज आई, कोई फिर कंट्रोल नहीं कर सकता। जब तक एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों को आइन के अंदर रखते हुए अपना पुरअमन एहतजाज करती है, जो इन्होंने हमारे से जुल्म किया 25 मई को, पुरअमन एहतजाज के ऊपर जो उन्होंने किया, और अगर इसी तरह हम उसके हमेशा पुरअमन रहें, कानून के बीच में रहें, अपना राइट, हमारा हक होता है कि पुरअमन एहतजाज करना, तब तक तो हम चलते आ रहे हैं।
لیکن اگر انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں ذمہ دار نہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ میرے کنٹرول میں لوگ نہیں رہیں گے. یہ جاگی ہوئی قوم ہے. یہ قوم یہ نہ سمجھنا کہ چپ کر کے بیٹھی رہے گی کہ ایک ایسا ڈاکو چوری کے پیسے سے، عوام کے پیسے سے، عوام کے سے پیسہ چوری کیا ہوا ہے، اس سے لوگوں کو خرید کے اور پھر عوام کا مینڈیٹ کرے. یہ قوم کنٹرول نہیں ہوگی. یہی سارے زرداری اور یہ چھپتے پھریں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں، میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، دانت نکال کے بیٹھے ہوئے تھے، آج ڈالر پہنچ گیا 250 روپے پہ. 250 روپے کا ڈالر ہو گیا. آج ذرا ملک کے حالات دیکھیں. میں نے کہا بھی تھا اور میں پھر سے آج کہنا چاہتا ہوں، میں نیوٹرلز کو کہا تھا کہ اگر یہ آپ نے سازش کو کامیاب ہونے دیا، کوئی نہیں سنبھال سکے گا آپ کی اکانومی، خاص طور پہ یہ چور جنہوں نے ہمیشہ، جن کا کام ہی ملک لوٹنا ہے. یہ تو آئے NRO کے لیے تھے. آج حالات دیکھ لیں اپنی اکانومی کا، اور جس طرف یہ ملک جا رہا ہے، قوم کو تکلیف ہے. یہ دان نکال رہے ہیں. یہ کیوں دان نکال رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، ڈالرز میں پیسہ پڑا ہوا ہے. انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر پیسہ بھیجا ہوا ہے. قوم غریب ہوتی جا رہی ہے. جیسے جیسے روپیہ گرتا جا رہا ہے، قوم کی دولت کم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ دان نکال رہے ہیں کیونکہ ان کا تو دولت میں اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے میں ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں، آپ نے اپنے دیکھنا کل اگر انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، یہ قوم چپ کر کے، کسی کو میں آپ کہہ رہا ہوں آپ نے چپ کر کے نہیں بیٹھنا. ایک حد ہوتی ہے قوم جدھر تک جاتی ہے، پرامن احتجاج پہ بھی رہتی ہے. لیکن جب آپ یہ حرکتیں کریں گے کہ چور آ کے لوگوں کو خرید کے، جس طرح ایک آدمی کو بھجوا دیا انہوں نے ترکی پیسے دے کے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ، اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس طرح یہ قوم چپ کر کے بیٹھی رہے گی، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے. اور میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ کل اگر تو یہ انہوں نے یہ کیا جو ابھی ان کی پلان ہے، پیسے دے کے خریدنا لوگوں کو، تو میں آپ سے پھر مخاطب ہوں گا. کل کسی اور قسم کا احتجاج ہوگا، اور انشاءاللہ اگر عوام کا مینڈیٹ کو عزت دی گئی، واقعی ووٹ کو عزت دی گئی، تو پھر انشاءاللہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور ہم انشاءاللہ اس کا پھر ایک جشن بنائیں گے. پاکستان پائندہ باد.